دیہاتوں میں اکثر لوگ جانور لے کر تو کسی غریب بندے کو دے دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں، شاید ادھارے کا لفظ بولتے ہیں، جانور کو ادھارے پہ دینا، اور اس کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ اس جانور کی بڑھوتری ہوگی تو جتنے بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیتے ہیں، یا جانور بڑا ہو جائے گا بیچ کے آدھے آدھے پیسے کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا۔ ہاں اگر آپ یہ لازمی کرنا چاہتے ہیں، اس کا عذر ہے، جیسا کہ بعض غریب لوگ ہوتے ہیں جانور خرید نہیں سکتے اور جانور سے حاصل ہونے والے فوائد کو وہ حاصل بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اگر خرید نہیں سکیں گے تو ایسی صورت میں ایک امیر بندہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ جانور لے کے اس کو دے دیتا ہے، اور وہ اس کو اس کی دیکھ بھال کر کے اس کو بڑا کر کے اس سے پھر خود بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نے صرف فائدہ ہی نہیں دیکھنا کہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا غریب کی مدد ہو رہی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ غریب کی مدد ہو لیکن انصاف کے تقاضوں پر ہو، جس میں نہ لے کر دینے والے کا نقصان ہو نہ رکھنے والے کا نقصان ہو۔ یاد رکھے گا شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والے کسی بھی بندے، وہ امیر ہو یا غریب، اس کا نقصان، 1 روپے کا نقصان جو ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتا، 1 روپے کے نقصان کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ کو اس کی صورت بتاتا ہوں کہ کس صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ 1 لاکھ روپے کا جانور لیں، اب آپ نے جس کو دینا ہے اس کو یہ کہیں کہ 50,000 کا آپ اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، یعنی مجھے 50,000 دے کے تو آپ یہ جانور میرے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤ۔ اب 50 وہ کہے گا کہ میرے پاس 50,000 نہیں ہے، تو آپ اسے یہ کہیں کہ آپ مجھے 50,000 دیں نا، ابھی نہ دیں، اس کو آپ ادھار کر لیں تو میں آپ کو اپنے جانور میں شریک کر لیتا ہوں۔ اب آپ دونوں آدھا آدھا اس جانور میں شریک ہو جائیں گے، اب وہ جانور اس کے پاس رہے گا، وہ پھر آپ سے یہ کہے گا چونکہ ہم آدھا آدھا اس میں شریک ہیں تو جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ مہینے میں اگر 3,000 روپیہ خرچ آتا ہے، ایک دن کا 100 روپیہ، 3,000 روپے خرچ آتا ہے، اس میں 1,500 روپے وہ ادا کرے گا جو رکھ رہا ہے اور 1,500 روپے وہ ادا کرے گا جس نے اس کے پاس رکھا ہوگا، کیونکہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والا نفع جو ہے، جیسا کہ دودھ نکلتا ہے تو وہ دودھ جو ہے وہ بھی آدھا اس کا ہوگا اور آدھا اس کا ہوگا۔ اس کے بعد جب اس کو بیچیں گے تو وہ بھی آدھی قیمت اس کی ہوگی اور آدھی اس کی ہوگی۔ صرف ایک چیز اس میں اضافی ہوگی، وہ جو اس بندے نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے جتنے بھی مہینے، اس کا وہ رینٹ طے کر لے کہ یار میں اس کو جتنے بھی دن رکھوں گا فی یوم، یعنی ایک دن کے حساب سے میں آپ سے 50 روپے یا 100 روپے جو بھی اس سوسائٹی کے مطابق وہاں کا رینٹ بنتا ہو وہ اپنے جگہ کے استعمال کا اس سے رینٹ لے لے، اور وہ آخر میں جتنا بھی رینٹ بنے، فار ایگزامپل 30,000 روپے رینٹ بن جاتا ہے ساری مدت جتنا بھی ڈیوریشن اس نے رکھا، اب اس میں 15,000 کا چونکہ وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ وہ بھی شریک ہے، اور 15,000 کا وہ ذمہ دار ہے، لہذا اس سے 15,000 لے لیں، باقی خرچہ جتنا آئے گا وہ بھی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اس سے نفع جو آئے گا وہ بھی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر وہ جانور بیچ دیتے ہیں وہ بھی برابر تقسیم ہوگا۔ بس ایک چیز اس میں دیکھیں کتنا پیارا ضابطہ ہے، اس میں پورے شرعی تقاضے ہوتے ہیں اور انصاف کے تقاضے مکمل پورے ہوتے ہیں، نہ جانور لے کے دینے والے کا نقصان ہو رہا ہے اور نہ لینے والے کا نقصان ہو رہا ہے، دونوں کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہو گئے ہر صورت میں۔ اب اگلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جانور مر جاتا ہے تو یہ یاد رکھے گا، اگر وہ جانور مر جاتا ہے تو ظاہر ہے دونوں شریک ہیں، دونوں کا نقصان ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس نے اس سے لیا تھا جانور، چونکہ وہ شریک تھا اور اس نے کہا تھا میں بعد میں پیسے دے دوں گا، وہ اس کے ذمے پیسے واجب الادا ہوں گے، وہ پیسے اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔